ہم تو امیر ہونے کے لیے نہیں جانا چاہتے وہاں پہ، ہم تو سکون کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے بالکل درست ہے، تو سکون کے لیے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بے سکون ہے اور یہاں والے سکون میں، کیونکہ اس کے پاس ایک عجیب و غریب سی زندگی ہے۔ اس کی 70 سال کی عمر ہے، میری بڑی بہن۔ کویشچن میرا یہ ہے، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کویشچن نہیں ہے، تھوڑا سا کامنٹ ہے، کویشچن ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ امیروں کا ملک نہیں ہے امریکہ، پاکستانی کا جائیں گے تو لوور مڈل کلاس، اور یو کے کا بھی یہی ہے، یو کے کا بھی یہی ہے لوور مڈل کلاس۔ تو سر امیر ہونے جانا کون چاہتا ہے؟ ہم تو امیر ہونے کے لیے نہیں جانا چاہتے وہاں پہ، ہم تو سکون کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے تو سکون کے لیے۔ ایک سیکنڈ، ایک منٹ رک جائے۔ دیکھیے پرابلم کیا ہے، آپ کی بات نہیں کر رہا میں، یہاں جا کون رہا ہے؟ امیروں کے بچے۔ مجھے آپ مڈل کلاس سے کنسرن، جہاں مڈل کلاس والا چلا جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ٹریجڈی یہ ہے کہ جو یہاں امیر کا بچہ ہے نا، وہ پاکستان کو صحیح کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ امریکہ جائے گا۔ تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ بیوقوف کے بچے تمہارے لیے وہاں کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کی بات بالکل صحیح کہہ رہی ہوں، آپ، میں بات آپ کی نہیں کر رہا، عام آدمی کی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ ٹریجڈی یہ ہے کہ یہاں امیروں کے بچے جو گرامر اسکول میں پڑھتے ہیں، جو اور اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ جا کے امریکہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ تم یہاں اگر رہے تو 2 نسلوں میں غریب ہو جاؤ گے۔ یہ میں تمہیں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اگر امریکہ میں تم رہے تو 2 نسلوں بعد تم سڑک پہ آ جاؤ گے، مجھ سے لکھوا لو۔ 40% ٹیکس ہے، انہیریٹنس ٹیکس 30% ہے، 30% انہیریٹنس ٹیکس ہے یو کے میں۔ انہیریٹنس ٹیکس 30%، جب بندہ مرتا ہے تو 30%، 70% جائیداد ملتی ہے، 30% گورنمنٹ چلی جاتی ہے۔ تو آپ امریکہ میں رہیں تو انشاءاللہ 10 سال بعد پیسے ختم ہو جائیں گے اور کریڈٹ کارڈ پہ آ جائیں گے۔ وہ بات بالکل ٹھیک ہے، آئی نو، آئی ہیو بس یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں سکون نہیں ہے نا۔ ہاں اب آ جائیں سکون پہ۔ سکون کے بارے میں میرا یہ ویو ہے، یس آپ کا بالکل بات درست ہے۔ سکون، آپ کو سکون، آپ کو لا اینڈ آرڈر کا سکون کا مسئلہ ہے نا۔ نہیں سر، ناٹ جسٹ لا اینڈ آرڈر، لوکل گورنمنٹ کا، پانی کا، بجلی کا، گیس کا، جو گورنمنٹ کی سہولتیں، انفراسٹرکچر ہے۔ اب سنیں، میں آپ کو سکون کی ایک ڈیفرنٹ مثال دے دیتا ہوں۔ میری ایک بہن ہے جو کہ نیو جرسی میں، نیو جرسی از اے ویری نائس پلیس نیئر نیو یارک، اس میں ایک بہت بڑے سے گھر میں رہتی ہے۔ اس کے بچے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک پروفیسر ہے، وہ الگ رہتے ہیں۔ جب تک اس کا میاں حیات تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اب وہ وہاں اکیلی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے قریب ترین جو جگہ ہے، اس دکان یا قریب، وہ گاڑی میں جا سکتی ہے، پیدل نہیں جا سکتی۔ آپ اگر نیو جرسی کے علاقے میں گھومی ہوئی کبھی تو پتہ ہوگا۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بے سکون ہے اور یہاں والے سکون میں، کیونکہ اس کے پاس ایک عجیب و غریب سی زندگی ہے۔ اس کی 70 سال کی عمر ہے، میری بڑی بہن ہے۔ 70 سال کی عمر ہے، بے شمار پیسے ہیں، امریکن نیشنلٹی ہے، بڑا سا گھر ہے، بچے امریکہ میں سیٹل ہیں۔ اب آپ بلیو کریں گی کہ ہم اس کو یہاں سے صبح اٹھ کے فون کرتے کہ اٹھ جاؤ ناشتہ کر لو، وہ سارا دن کھانا نہیں کھاتی، اس لیے کہ نہ اس کے پاس عید ہے، نہ بقرعید ہے، نہ شادی ہے، نہ بیاہ ہے، نہ محرم ہے، نہ عید النبی ہے، نہ رمضان ہے، نہ روزہ ہے۔ تو یہ کہانیاں آپ کو ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے۔ آپ سکون کی بات کریے نا، آپ مجھے بتائیں وہ میری بہن بے سکون ہے یا سکون ہے؟ وہ سکون میں یا نہیں ہے؟ نہیں، سکون تو ہے، گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، اس کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے والے، ہم اگر ڈیفینس میں رہتے ہیں یا ناز آباد میں رہتے ہیں تو ہماری زندگی میں اچھی بری، غم خوشیاں، ملنا جلنا، شادی، میت، یہ وہ بھی آپ کی زندگی کا سمجھ لیں ایک زندگی کا ایک ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے پاس تو نہیں ہے نا، اگر وہ جائے گی تو وہاں سے اس کے قریب ترین جو اسٹور ہے وہ بھی کم از کم 2 میل دور ہے، وہ جا کے اسٹور میں جائے گی، سپر مارکیٹ میں جا کے چیز خرید کے لائے گی، خود اٹھے گی، ڈرائیور بھی نہیں ہوتا وہاں پہ، اب خود اٹھے گی، گاڑی ڈرائیو کرے گی اور 2 میل جائے گی۔ یہی ہوگا نا، یہی ہوگا نا۔ میں اس کو بولتا ہوں تم پاکستان آ جاؤ، تمہارے لیے کوئی رستہ ہی نہیں ہے، کیا کرو گی تم؟